یہ جو مہینہ ہے وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور آج کی جو تاریخ ہے وہ یکم شعبان یعنی کہ شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں بے شمار باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جب بھی رجب المرجب کا چاند نظر آتا، رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے تعلق سے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ کا اہتمام کرتے ہم نے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے۔ یعنی کہ یہ دو مہینہ ہے کہ جس دو مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک تو وہ مہینہ کہ جو فرض ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ رمضان کا روزہ رکھے، وہ رمضان کا روزہ فرض ہے تم پر۔ دوسرا مہینہ یہ شعبان کا مہینہ کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزہ رکھا۔ میں نے جو حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے وہ بڑی حدیث ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو بڑی معتبر صحابی ہیں، حضرت زید بن حارثہ وہ ان کے والد جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے حضرت اسامہ بن زید ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہم نے روزہ رکھتا نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں کہ تمام مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تمام 12 مہینوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہر مہینوں کے جو روزہ رکھنے کا وہ اہتمام تھا، وہ کبھی پیر کے دن کا روزہ رکھ لیے، کبھی جمعرات کا دن کا روزہ رکھ لیے، کبھی ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیے، جس کو ایام 20 کا روزہ کہا کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ مہینہ تھا شعبان المعظم کا مہینہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے کو پا لیتے، جب شعبان المعظم کا چاند نظر آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے مہینہ روزہ رکھا کرتے اور کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا ایک اصول اور ایک طریقہ امی عائشہ اس انداز میں فرماتی ہیں کہ نفلی روزہ کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ جب روزہ رکھتے تو کنٹینیو روزہ رکھتے، ایسا لگتا کہ آپ پورا سال روزہ رکھ جائیں گے۔ آپ جب روزہ چھوڑ دیتے تو کنٹینیو روزہ چھوڑ دیتے، ایسا لگتا تھا کہ آپ پورے سال رمضان کے علاوہ کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ بات فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید نے خود سوال کر دیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے آنے کے بعد آپ کے روزے کی کثرت بڑھ جاتی ہے، آپ روزے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کا، رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام کیا، جس طرح سے ان دو مہینوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا، اس کے علاوہ کسی اور روزے کا اہتمام نہیں کیا۔ وہ دو مہینہ کون؟ ایک تو یہ شعبان کا مہینہ اور دوسرا رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
کیا بات ہے کہ اس طرح سے آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں؟ آخر اس طرح کثرت سے روزہ رکھنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہی مہینہ ہے، یہ وہی مہینہ ہے، یہ وہی شعبان کا مہینہ ہے کہ جس شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے پاس بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ بندوں کے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جب نامہ اعمال پیش کیا جائے تو اس حال میں پیش کیا جائے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی نے یہی سوال پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ شعبان کا مہینہ ہے کہ جس شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت پورے ایک سال کا حساب و کتاب کرتا ہے۔ ایک سال کا پورا ایک انسان کی تقدیر میں کیا ہے وہ چیز لکھ دی جاتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں میرا اعمال اگر پیش ہو اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں رہوں، اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے رہوں، اس حال میں پیش ہو کہ میرا نام اور میرا اعمال روزے داروں کے ساتھ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس شعبان المعظم کو گزارنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پورے مہینہ اخیر کے ایک دو دن چھوڑ دیا کرتے تھے اور روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا، چونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے، صحابہ کی جو جماعت تھی، صحابہ کا وہ دور تھا، وہ لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ کثرت سے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ بھی روزہ رکھنا شروع کر دیے، صحابہ نے بھی روزے کا اہتمام شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیر کے 2 دن کا روزہ مت رکھنا، شعبان کے آخری 2 دنوں کا روزہ مت رکھنا۔ اور ایک روایت خود امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے اور منع فرما دیا، عام امت کو منع فرما دیا کہ 15 شعبان کے بعد تم روزہ مت رکھنا، 15 شعبان کے بعد تم نصف شعبان کے بعد آدھے شعبان کے بعد تم روزہ نہ رکھنا۔ اور ایک بار بار جو روایت آئی ہے یہ وہاں پر یومن او یومین، ایک دن یا 2 دن کا روزہ چھوڑ دینا آخری شعبان کا، اور ایک روایت جو ہم نے بتایا 15 کے بعد آدھے شعبان کے بعد روزہ چھوڑ دینا۔ کیا مطلب کہ تاکہ اس چیز کا خیال رہے، یہ رمضان المبارک کا اہتمام کی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، آج تم شعبان میں پورے مہینہ روزہ رکھ لو گے، کمزور ہو جاؤ گے، جسمانی طور پر تم کمزور ہو جاؤ گے، میرے دیکھا دیکھی نہ کرو۔ ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دیکھا دیکھی، میرے دیکھا دیکھی تم عمل نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت مجھے کھلاتا بھی ہے، اللہ رب العزت مجھے پلاتا بھی ہے، اور تم اگر روزہ رکھو گے، یہ مقصد تھا کہ تم اگر پورے مہینے کا روزہ رکھو گے رمضان آنے سے پہلے کمزور ہو جاؤ گے، رمضان آنے سے پہلے بیمار پڑ جاؤ گے، رمضان آنے کے ساتھ تمہارے جسم میں باقی روزہ رکھنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، ڈاکٹر تمہیں بیمار لکھ دے گا اور تمہیں طبیب کی ضرورت پڑ جائے گی، علاج کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اس لیے 15 شعبان تک تم روزہ رکھ لو، لیکن 15 شعبان کے بعد کھاؤ پیو اتنا بھی نہ کھاؤ کہ پھر نمازوں کا اہتمام ختم ہو جائے، اتنا بھی نہ کھاؤ کہ تلاوت کا اہتمام ختم ہو جائے، یعنی کہ معمول کے مطابق زندگی گزارو کہ رمضان کے آنے سے پہلے اگر تم نے شروع میں 15 مہینے 15 تاریخ تک روزہ رکھ لیا، 10-12 روزے رکھ لیے، تو اب تمہارے لیے ضرورت ہے کہ تم اپنے اندر توانائی اکٹھا کرو، اپنے اندر قوت اکٹھا کرو، اپنے اندر طاقت اکٹھا کرو، انرجی اور امیونٹی کو بڑھاؤ کہ تاکہ رمضان کا روزہ رکھنا آسان ہو جائے، تاکہ رمضان المبارک میں روزے کی وجہ سے تمہیں جسمانی کمزوری نہ لاحق ہو۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے وہ نمونہ بنا کر کے پیش کیا، وہ طریقہ دیا، وہ منصوبہ بنایا کہ تاکہ کہ تم شعبان کے مہینے سے بھی لطف اندوز ہو سکو اور رمضان المبارک کو بھی تم لطف اندوزی کے ساتھ گزار سکو۔ یہ ایک چیز۔ تو یہ جو مہینہ ہے بڑی خیر کا مہینہ ہے۔ بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ تھا بیج کی کھیتی کرنے کا مہینہ تھا، کھیتی کرتے ہو۔ یہ جو مہینہ ہے وہ سینچائی کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہوگا وہ کٹائی کا مہینہ ہوگا۔ ہم دیکھیں تینوں مہینے کا کون سا کہ رجب اور شعبان، ہم رجب کو تو بالکل وحیات اور خرافات بنا کر کے ہم نے ختم کر دیا۔ رجب میں ہمارے پاس صرف خرافات اور بدعت اور رسم و رواج کے علاوہ کچھ نہیں۔ نوجوانوں کو توفیق نہیں کہ رجب کے مہینے میں ہم نماز کا اہتمام کر لیں، اور عورتوں کو فکر رہی یا پھر نوجوانوں میں بھی بہت سے نوجوانوں کو فکر رہی، ایک روزہ رکھا 1000 معاف۔ ہزاری روزے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ 1000 اگلا اور 1000، اب ہم 1000 ہی روزہ رکھ لیے، 1000 سال اگلا 1000 سال پچھلا سب معاف ہو گیا، اب کا ضرورت ہے نماز پڑھے گا۔ پورے رجب کا مہینہ انہی چیزوں میں ہم نے گزار دیا، کبھی ہزاری میں، کبھی فلانے دیگ میں، کبھی فلانے کھچڑا میں، کبھی فلانے کے عرس میں، بچا کھچا گنڈوں نے شروع کیا، کنڈوں میں پورا مہینہ ہم نے رجب کا گزار دیا۔ رجب تھا کس چیز کا مہینہ؟ اپنے اعمال کو درست کرنے کا۔ اللہ رب العزت نے جن 4 مہینوں کا کہا ہے کہ یہ احترام کے مہینے ہیں، اہتمام کے مہینے ہیں، احترام کے اس طرح کے مہینے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عمل کا اجر بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور بداعمالیوں کا اجر گناہ بھی بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ آیا ہے۔ شعبان کا مہینے کے بارے میں علامہ رجب علی حنبلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور کئی علماء متقدمین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے وہ تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں اگر حافظ قرآن کو آپ دیکھیں گے، پورے سال میں سب سے زیادہ قرآن کا جو حافظ ہوتا ہے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شعبان میں، کیونکہ آگے رمضان المبارک ہے، تراویح پڑھانی ہے، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو حافظ قرآن اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ہم کا کہتے ہیں کہ نہ آنے دو رمضان، 8 ختم 10 ختم، بس رمضان ختم سب ختم۔ یہ تلاوت کا مہینہ ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ، وہ معمول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی کہ تمہارے دور میں، جس دور میں فساد برپا ہو، خرابیاں رونما ہو، ہر طرف خرابی واقع ہو جائے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی اجر 100 شہید، کہ میری امت میں جب بگاڑ آ جائے اس دور میں میری ایک سنت پر جس نے عمل کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ہم یہ کر لیں، روزے کا اہتمام کر لیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کر لیں۔ دیکھیں جو رمضان المبارک کا اس کے بعد جو مہینہ آئے گا، یقیناً ہم جانتے ہیں، اس کی عظمتیں جانتے ہیں، اس کی رحمتیں جانتے ہیں، اس کی فضیلت سے الحمدللہ واقف ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی جمعے میں اس پر بات ہوگی۔ دیکھیں کہ وہ رمضان جو ہے ایک مہمان ہے، رب کی جانب سے مہمان ہے، وہ ایسا مہمان ہے جس نے اللہ کا غفران، اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ لے کر کے آئے گا، اللہ کی طرف سے رحمت کا خزانہ لے کر کے آئے گا۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس نے قرآن لایا ہے،
وہ ایسا مہینہ ہے بندوں کے لیے نجات کا ذریعہ لے کر کے آیا ہے، وہ ایسا مہینہ ہے کہ جیسے ہی آئے گا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کا دروازے کو بند کر دیا جائے گا، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب اس مہینہ کا آنے کا ہے، ہم اب اس کا اہتمام کرنے کے لیے یہ مہینہ شعبان ملا ہے۔ بھائی ہمارے گھر میں ابھی ایک دور اور چل رہا ہے، شادی بیاہ کا دور چل رہا ہے۔ مہینہ دن پہلے 2 مہینہ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں، ایک رات کے لیے، ایک تاریخ کے لیے، فلانے تاریخ کو ولیمہ ہے، فلانے کو بلاؤ، باورچی کو بلاؤ کہ حساب دے دے، ٹینٹ والے کو بلاؤ، لائٹ والے کو بلاؤ، ڈیکوریشن والے کو بلاؤ، ہر ایک چیز کو بلاؤ اور بلا کر کے ان سے ساری چیزیں کر لی جائے۔ کیوں؟ کہ تاکہ وہ ایک دن جو ہے تو سکون سے گزر جائے، عزت کی دھجی نہ اڑے، شان و شوکت کے ساتھ گزر جائے۔ ایک رات کا اہتمام اور اس کی تیاری 2 مہینہ پہلے سے ہوتی ہے نا بھائی۔ آج کے وقت میں تو 2 مہینہ میں تو منیمم کہہ رہا ہوں، 2 مہینہ منیمم کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہے 6 مہینہ پہلے سے پلاننگ چلتا ہے، مہینہ دن تو لگ جاتے ہیں کارڈ کے ڈیزائن سلیکٹ کرنے میں، جس کو پڑھ کے پھاڑ کے پھینک دینا ہے۔ بہرکیف ہم اس چیز کو سمجھیں، چند مہمان آنے والے ہیں، اور وہ بھی مہمان ایسے کہ جو صرف برائے نام مہمان ہیں، ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ دوست یار ہیں لفافہ لے کے پہنچیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، جتنے کا لفافہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کا خرچہ آ جاتا ہے۔ بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے چند مہمان کے لیے اور معمولی مہمان کے لیے ہم 2 سے 3 مہینہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، ایک مہینہ آنے والا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ رب کا مہمان ہے، رب کی طرف سے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی مغفرت کا، اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ لے کر کے، بندوں کو گناہوں سے معاف کرانے کا پروانہ لے کر کے آئے گا، ایسا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس مہینے کا اہتمام ہم آج سے شروع کر دیں۔ اب ذرا ایک بات غور کریں، یہ جو مہینہ ایک مہینہ ہے نا، اس ایک مہینے میں ایک رات بھی آتی ہے، جس رات پر انشاءاللہ آئندہ جمعے کی بات ہوگی۔ ہم اس مہینے کی اگر بات کریں، ایک مہینہ ہم اہتمام کر لیں، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیں، ہم اپنے ماضی کی جو بھی ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں اللہ سے ہم توبہ استغفار کر لیں، اور توبہ استغفار کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سے اللہ سے ہم رو رو کے گریہ وزاری کر لیں، اور اللہ سے ہم اللہ کی رحمت کے متمنی ہو کر کے ہم اللہ سے مناجات کریں، باری تعالیٰ یہ جو تیرا مہمان آ رہا ہے مولا کریم اس تک ہمیں تو پہنچا دے۔ پہلی بات تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 1 شعبان کو پہنچ گئے ہیں تو 1 رمضان بھی پہنچ ہی جائیں گے، کیا ضروری ہے بھائی، کیا ضروری ہے؟ تو اس مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے مبرہ ہو جائیں، اس مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ ہم تو گناہوں کے دریا میں ڈوب چکے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، ہمارے جسم کا ہر ایک عضو کہیں نہ کہیں گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمیں ضرورت ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے باہر نکال لیں، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے باہر نکال لیں، توبہ استغفار کر لیں، کہ تاکہ جو رحمت کا مہینہ آئے، مغفرت کا مہینہ آئے، جہنم سے نجات کا جو مہینہ آئے، اس مہینے کا ہم دل کھول کے استقبال کر لیں، اور رحمت کا پورا اللہ کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہو جائے، ہم اپنے آپ کو اتنا پاک صاف کر لیں، مغفرت کا پروانہ ہمیں مغفرت کا اعلان ہو جائے، ہم اپنے آپ کو اپنے اعمال سے ہم توبہ کر کر کے ہم اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں۔ جو شعبان کا مہینہ ہے
یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے پاس ان کے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہم سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش رہے، اہتمام کرے، یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں ہم تیاری کریں۔ آپ یقین جانیں، آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف عام 10 مہینوں کے طرح شعبان کے مہینے میں ہم صرف جمعے کی نماز پڑھ کے اور کبھی کبھی نماز پڑھ کے رمضان المبارک میں ریگولر ہو جائیں گے، ممکن نہیں ہے میرے پاس۔ ریگولر ہونے کی تیاری یہاں سے آپ شروع کریں، ابھی سے ریگولر ہونے کی تیاری کریں گے، یقین جانیں ممکن ہے کہ رمضان آنے سے پہلے آپ ریگولر ہو جائیں گے۔ تو رمضان جب آ جائے گا تو پھر ریگولرٹی ہماری باقی رہے گی، ورنہ رمضان میں ہوتا کیا ہے، 5 دن 10 دن تو خود ایکسائٹڈ ہو کر کے نوجوان 3 پارا 4 پارا 5 پارا، 10 رمضان کے بعد اب پڑ جاؤ پارا کی طرح، پھر دھیرے دھیرے وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رمضان کے شروع کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ انسان ایکسائٹڈ ہو کے کام کرتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ ریگولر معمول نہیں ہے، عادت نہیں بنی ہوئی ہے، زبردستی عادت بناتا ہے، 5 سے 10 دن میں تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے، 5 سے 10 دن میں تھک کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر وہ انسان ریگولر عمل کرتا رہے، ہمیشہ کرتا رہے، 1 مہینہ ابھی وقت ہے، یہ 1 مہینے کا وقت ہے، ہم معمول بنائیں، ریگولر ہو جائیں، کنٹینیو ہو جائے۔ ہم جب کنٹینیو ہو جائیں گے تو پھر آنے والا وقت، آنے والا مہینہ ہمارے لیے بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کی و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔